ان کو پتا ہے, مطلب ان کو میں یہی کہوں گا کہ گھوڑے اور گدھے کی پہچان ہے کہ کون گھوڑا ہے اور کون گدھا ہے. کے حوالے سے اور آئی ایم ایف سے زیادہ ہمارے پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا, جو سیشن تھا منی بجٹ کے حوالے سے, اور آئی ایم ایف نے جو کنڈیشنز لگائی تھی اس میں اپوزیشن نے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے جو اس عوام کے اوپر مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب نو مرسی فار دا پاکستانی نیشن بائی دس گورنمنٹ, تو کسی قسم کا رحم نہیں کھاتے. وہ کہتے ہیں بس جتنا کر سکتے ہو کرو, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی فرق ان کو نہیں پڑتا. یہ بھی بات کروں گا مودی جی کے حوالے سے, تقاریر ہوئی, کیا کہا گیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے, اور میں اسی لیے یہ لکھا ہے کہ پاکستان سولڈ آؤٹ ٹو آئی ایم ایف, کہ جو پاکستان کا سینٹرل بینک ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان, اس کے حوالے سے جو آرڈیننس آیا, جو بل آیا اور اس کو پاس کیا گیا کہ اس بینک میں کسی کا اختیار نہیں ہوگا آئی ایم ایف کے علاوہ. یعنی وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ لوکل برانچ آپ کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف کی پاکستان میں. ویسے تو آفیسز ہوتے ہیں کنٹریز میں, لیکن خیر اس کو بھی اس کے ہینڈ اوور کر دیا گیا کہ بھائی آپ جس طرح چاہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں. تقاریر ہو رہی تھی, ہر کوئی اپنی اپنی کہانی سنا رہا تھا. پی ٹی آئی کے جو ماشاء اللہ سے اسد عمر صاحب ہیں, اس وقت جنرل سیکرٹری ہیں پارٹی کے, ہمارے فائننس کے منسٹر بھی رہے ہیں, اور اس کے علاوہ آج کل پلاننگ کی منسٹری ان کے پاس ہے, اور جن کو ارسطو کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, جنہوں نے بڑی لمبی لمبی چوڑا کرتے تھے 2014 میں جب دھرنا ہوا کرتا تھا کہ ہم پاکستان کو یوں اوپر لے کے جائیں گے. واقعی اوپر لے کے گئے, اور ایسا اوپر لے کے گئے کہ اب نظر ہی نہیں آ رہا. خیر وہ جب تقریر کرنے لگے تو انہوں نے, ان کا جو سارا فوکس تھا, ان کی جو تقریر تھی, دیٹ واز انڈین سینٹرک. ابے یار آپ سے پوچھا کیا جا رہا ہے, آپ بول کیا رہے ہیں جی. یہ لوگ نواز شریف صاحب کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں جن کے گھر پہ مودی جی آئے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اسد عمر صاحب سے کہ سرکار, آپ کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے تو ان کو کالیں کی, ان کا تو انہوں نے فون نہیں اٹھایا, اور بہت اچھا کیا. لیکن نواز شریف کے اندر کوئی خوبی تھی, کوئی بڑا پن تھا کہ مودی جی اس کے گھر پہ آئے, ان کی مدر سے ملے, اور ان کو مطلب جو اس کی پوتی کی شادی تھی اس پہ مبارکباد دی. اس کے اندر کوئی چیز تھی تو مودی جی آئے نا. آپ کے پاس کیوں نہیں, آپ کی فون نہیں اٹھاتے, آنا تو بہت دور کی بات, اور بالکل صحیح. خیر اس کے علاوہ پھر ایک اسد عمر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ امریکن نیشنل ہے, اس سے ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ کوئی مطلب کچھ نہیں ہوتا, بلکہ بہت اچھی ہو رہی ہے کہ وہ ایڈوائزر لگے ہوئے ہیں. لیکن مودی صاحب کے ساتھ ملنے سے ہمارے ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی ہے بقول اسد عمر صاحب کے وہ داؤ پہ لگی. حالانکہ وہ تو آئے تھے, کابل سے آ رہے تھے اور گئے اور ملے, مبارکباد دی, چائے شائے پی, اور اس کے بعد وہ دہلی روانہ ہو گئے. بڑا اچھا لگا تھا, بہت زبردست چیز ہوئی تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں. اس کے بعد آگے جا کے بڑھتے اور کہتے ہم نے تو ہندوستان کو ایسا جواب دیا, ہم نے ان کا جہاز گرا دیا. بڑا تیر مارا جی آپ نے, بالکل صحیح ہے. لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ ہندوستان کی اکانومی اتنی بہتر کیوں ہے, ہندوستان کی فورن پالیسی بہترین کیوں ہے, دنیا ان کو کیوں پوچھتی ہے, دنیا ان کے پاس کیوں آتی ہے, دنیا مودی جی کو سلام کیوں کرتی ہے. اس کا جواب نہیں ہے, نہ عمران خان کے پاس ہے اور نہ ہمارے جو دوسرے بھی صاحب تھے اسد عمر صاحب. اور کہتے ہیں ہم نے تو ہندوستان کو بڑا ذلیل کیا. مجھے نہیں پتا کہ ذلالت یہ کس کو کہتے ہیں. ذلیل تو ہم ہو رہے ہیں یار, ہندوستان کو کیا ہوا ہے؟ ہندوستان کے پاس مہنگائی نہیں ہے, بہتر پوزیشن پہ ہے وہ. اکانومی ان کی جو وہ ہے وہ تقریباً $3 ٹریلین سے بڑی ان کی اکانومی ہے. شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے آئندہ 50 سالوں میں. اس کے بعد دنیا کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کا آنا جانا ہے, اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں ان کی. وہ آئی ایم ایف سے $1 ارب کے لیے ان لوگوں کا خون نہیں کرتے, ان ہندوستانیوں کا جنہوں نے ان کے اوپر ٹرسٹ کیا, جو آپ کر رہے ہیں کہ آپ کو جن لوگوں نے ووٹ کیا, ویسے تو آپ سلیکٹڈ ہیں, لیکن اگر کسی نے آپ کو جینوئنلی بھی ووٹ دیا اور آپ سے کوئی امید رکھی تو ان کے ساتھ آپ نے کیا وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. اور کہتے کیا ہے کہ 350 ارب روپے, یار کون سی بڑی بات ہے,
لوگوں کے اوپر تو کہتے کوئی بوجھ ہی نہیں پڑے گا. مجھے نہیں پتا کہ یہ والا بوجھ افغانستان کے عوام پہ پڑے گا, یہ والا بوجھ جو ہے اسرائیل کی عوام پہ پڑے گا, کیا یہ والا بوجھ جو ہے یہ 350 ارب روپے کا یہ امریکہ کے لوگوں پہ پڑے گا, یہ بوجھ کس پہ پڑے گا؟ مطلب نان سینس چیک کرے لوگوں کی کہ یار باتیں کیا کر رہے ہیں, کہ یار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, عوام کی زندگی بہترین چلے گی بھائی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیا ہوگا مطلب تھوڑا سا گھی, ویسے ہی گھی تیل مہنگا ہوتا ہے ہر مہینے, 100 روپے اس کے مطلب پیک میں اضافہ ہوتا ہے, اگر 100 اور ہو گیا تو کیا فرق پڑتا ہے. ہر مہینے 4 روپے پر لیٹر ہم پیٹرولیم لے بھی لیں گے, اس سے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑنا. کیا فرق پڑنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 30 روپے تک ہم نے اس کو لے کے جانا ہے. آپ نے کھانے پینے کی چیزوں کے اوپر 17% GST لگا دیا, اس سے عوام کو کچھ بھی نہیں ہوتا. عوام بڑی خوش ہے, لڈیاں ڈالی ہوئی ہیں یار, ناچ گانا ہو رہا ہے اس وقت. مطلب ویسے تو نیو ایئر بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اتنے خوش ہیں کہ وہ مطلب چوکوں میں جا کے, ڈی چوک میں بھی اور باقی جو بڑے بڑے جگہ ہیں سب شہروں میں ناچ گانا ہو رہا ہے وہاں پہ یار, اتنے خوش ہیں وہ. آپ نے اتنا زبردست قسم کا, یہ منی بجٹ کہتے ہیں, میں اس کو منی بجٹ کہتا ہوں, آپ نے وہ پیش کیا. آپ نے کہا کہ جی ہم تو مودی جی فلاں ہیں, مودی جی فلاں ہیں. یہ وہی مودی جی ہے جس کو عمران خان صاحب کالیں کرتے رہے, لیکن انہوں نے ان کی کال نہیں اٹھائی. کچھ تھا تو آپ کال کر رہے تھے نا, ورنہ نہ کرتے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مودی جی جس کو آپ فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے آپ گالیاں دے رہے ہیں, اس نے اپنی قوم کو کیا دیا, اور آپ جس کو بڑا, جسے کہتے ہیں کہ مہان آدمی سمجھتے ہیں عمران خان صاحب, اس نے قوم کو کیا دیا؟ یہ ہمیں بتا دے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہمیں تو مطلب آپ کب تک یہ اپنی مطلب جھوٹی کہانیاں, اپنی بڑی بڑی باتیں ہمیں سناتے رہیں گے, کیونکہ ہم تو یہاں رہتے ہیں. ہمیں تو پتا ہے کہ بھئی بجلی کیا ریٹ چل رہا ہے. بجلی کا آپ نے مطلب مہنگا 50 روپے یونٹ ہو گیا, کیا فرق پڑتا, پہلے 10 روپے یونٹ تھا. عوام خوش ہے بھائی, مزہ آ رہا ہے ان کو کہ 10 روپے کی بجائے انہوں نے 50 روپے یونٹ کے دینے. جو LPG یا دوسری گیس ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سے 200-300% اس میں اضافہ کر دیا. اگر کسی کا 2000 روپے بل آتا تھا تو اب 10,000 رہے گا. لوگ خوش ہیں, مزہ آ رہا ہے ان کو. آٹا ان کو اگر 50 روپے کلو یا 40 روپے کلو ملتا تھا, اب 100-120 روپے کلو مل رہا. عوام بڑی خوش ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, انجوائے کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم کی بات ہوگی. اچھا, بے روزگاری بڑھ رہی ہے, عوام خوش ہے یار, انجوائے کر رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. ان کے اوپر جو فورن ڈیٹس ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, کیونکہ ایٹ دا اینڈ یہ پے بیک عوام نے کرنے, ان کے خون پسینے سے یہ نکلنا ہے. عوام بڑی خوش ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے, بہت انجوائے کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک اور منی بجٹ ہمیں جو ہے ہمارے سامنے پیش کر دیا. اور مطلب کھانے پینے کی چیزیں اور مہنگی ہو گئی, کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا فرق پڑتا ہے یار, مطلب. اور ساتھ میں الفاظ کے استعمال, اور یا لگژریس آئٹم کے اوپر ہم نے ٹیکسز لگا دی. مجھے نہیں پتا کہ واٹ از لگژری آئٹمز یار, جو عام استعمال کی چیزیں اس میں سے کون سی لگژری ہے؟ آٹا, دال, چینی, چاول, کون سی لگژری ہے یار؟ مجھے یہ بتا دے کہ یہ کون سے ارب پتی جو بلینئرز ہوتے ہیں کہ صرف وہ استعمال کرتے. عام آدمی کو تو مطلب نہ چاول چاہیے, نہ اس کو دال چاہیے, نہ اس کو سبزی چاہیے, نہ اس کو دودھ چاہیے, نہ اس کو روٹی چاہیے, اس کو کچھ نہیں چاہیے. ہاں, کپڑوں اور جوتوں کے اوپر لگا دیا, کوئی فرق نہیں پڑتا یار. ننگے پھر لیں گے, پتے شتے باندھ لیں گے یار, کون سا فرق پڑتا ہے. عوام بڑی خوش ہے, مزہ آ رہا ہے, بڑی خوش ہے. بلیو می, وہ ٹارزن کی موویز ہم دیکھا کرتے تھے بچپن میں, تو پتے باندھے ہوتے تھے انہوں نے, جنگل میں پھرتے تھے تو پتے باندھ لیں گے کپڑوں کے اوپر. اگر آپ نے جسٹ 17%, کوئی بڑی بات نہیں یار, بڑی معمولی سی بات ہے, مزہ آ رہا ہے لوگوں کو. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ مودی جی کو نواز شریف نے بائی کہا. ابے یار, میں وہی بات دہرا رہا ہوں کہ اس کے اندر کوئی گٹس تھے تو اس نے کہا نا, اور مودی جی نے اس کو جپی لگائی تو اس کے اندر کوئی گٹس تھے تو اس نے لگائی نا. آپ کو کیوں نہیں منہ لگاتے وہ؟ کیونکہ آپ کا ان کو پتا ہے کہ آپ مطلب جسے کہتے ہیں نا کس کھیت کی مولی ہیں اور آپ کتنے پانی میں, یہ ان کو بہت اچھے سے پتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو مودی کو آپ بے شک گالیاں دیں, کچھ بھی کر لیں, اس کی عوام نے اس کو دوسری بار الیکٹ کیا. اور اگر مجھے نہیں پتا کہ تیسری بار وہاں پہ پرائم منسٹر الیکٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہوتا, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ. اگر کوئی ہے تو مجھے کمنٹ میں آپ کو کر سکتے ہیں کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, وہاں پہ قانون کیا ہے ہندوستان کا. لیکن وہ تیسری بار بھی عوام اس کو الیکٹ کرے گی, اور اس سے بھی باری, پہلی دفعہ جتنا ووٹ پڑا, دوسری دفعہ اس سے زیادہ پڑا, اور تیسری دفعہ اس سے زیادہ